السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان کتاب ہم نے شروع کی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے کتاب الجنہ۔ تو آج دیکھتے ہیں، اور یہ تفہیم السنہ کی ایک سیریز ہے جس کی یہ بک نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے، کتاب الجنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھتے ہیں، آج کا ٹاپک ہے جنت اور جہنم، عقل پرستی اور عقل پرستی۔ دین کی بنیاد علم وحی پر ہے، لہٰذا علم وحی کی پیروی ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور نجات کا باعث بنی ہے۔ علم وحی کے مقابلے میں عقل کی پیروی ہمیشہ گمراہی اور خسارے کا باعث بنی ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں، دین کی بنیاد علم وحی پر ہے، سمجھ آئے یا نہیں آئے، عقل کی کسوٹی پر یہ علم اترے یا نہ اترے، پیروی کرنی ہے اسی کی، تبھی ہمیشہ کی فلاح اور نجات ملے گی۔ جبکہ اس کے برعکس اگر انسان لاجک میں پڑ جائے، عقل کے پیچھے پڑ جائے، تو پھر بہت سی وحی کی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو علم ہی محدود دیا گیا ہے۔ تو جو اللہ کا علم ہے، کامل علم ہے، مطلق علم ہے، وہ جب آپ کو آپ کی اپنی عقل سے سمجھ نہیں آئے گا تو آپ پھر گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی دعوت کے جواب میں جو لوگ وحی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب لے آئے، مرنے کے بعد دوسری زندگی یعنی حشر نشر، حساب کتاب اور جنت و جہنم کا تسلیم کر لیا، وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ جنہوں نے ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا، وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بھی اب دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا کافروں کا یہ عقلی اعتراض نقل فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بعید از عقل ہے۔ یعنی جب وہ یہ بات سنتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، واقعی نہیں سماتی۔ جب آپ مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ کو کیسے بدن دیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی عزیز پیارا جل کر راکھ ہو جائے، آپ اس کی راکھ کے پاس بیٹھے جو بھی تجربے کرتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، وہ آپ اس کو دوبارہ ہیومن بینگ میں نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے، یہ تو عقل کہتی ہے۔ لیکن عقل کو یہ نہیں علم کہ جس رب نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا، اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کافروں نے پیغمبروں کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہوں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 3 ہے، ہم نے ریسنٹلی ہی کی تھی یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ۔ اور کافروں نے کہا، کیا ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے، اچھا، نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو عذاب میں ہوں گے اور بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 7 سے 8 تک ہے۔ پھر اس طرح کی باتیں کرتے، وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو، ہاں، تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 15 سے 18 تک ہے۔ پھر آتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں، جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے وعدے کیے جاتے رہے، لیکن یہ سب وعدے فقط اگلے وقتوں کے قصے کہانی ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 67 سے 68 تک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب ان تمام میں کافر کن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں؟
کہ وہ اس بات کو نہیں مان سکتے تھے کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ایسا وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی کیا جاتا رہا ہے اس سے پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی مذاق ہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آباء و اجداد مر رہے ہیں تو اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. حالانکہ ایسا تو نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ ایک دوسری دنیا، ایک دوسری زمین بنے گی جہاں پر یہ حشر ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی زمین یا تو اسی کو ہی پھیلا کر روٹی کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور بہت بڑی ہو جائے گی، تو اس پر حشر ہوگا. پھر اس کے بعد کہتے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون. کیا یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ وعدہ جو تم دیے جا رہے ہو بہت دور کی بات ہے، یعنی ناممکن ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 35 to 36. تو وحی الہی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے دانشور ویسے تو ہر زمانے میں بڑی کثرت سے موجود رہے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ وحی الہی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے وہ دائرہ اسلام میں صرف داخل ہی نہیں ہوتے تھے. آج کا المیہ یہ ہے کہ وحی الہی کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر جھٹلانے والے دراصل نان مسلمز نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. یہ بڑی ہی المیہ کی بات ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جن کی نسلیں اس راہ پر چل پڑی ہیں کہ وہ یعنی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بچے مسلمانوں کے اپنے بچے جو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن جب وہ ماحول میں نکلتے ہیں اور بس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کے مقدر میں نہیں رہتی تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وحی الہی کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور بعضوں کا جیسے اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا، یا نعوذ باللہ اللہ کا ہی انکار کر دینا. ٹھیک ہے، دوسری صدی کے آغاز میں جہم بن صفوان نے یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور تقدیر کے بارے میں تعلیمات وحی سے انحراف کیا، اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا جو بعد میں فرقہ جہمیہ کہلایا. اسی طرح فرقہ معتزلہ کے بانی واصل بن عطا نے بھی علم وحی کی بجائے عقل کو معیار بنایا اور گمراہ ہوا. نیز اپنے ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد کو بھی گمراہ کیا جو فرقہ معتزلہ کہلایا. اچھا، اب یہ جو دونوں ہیں نا، یہ ان فرقوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. یاد رہے کہ جہمیہ اور معتزلہ، یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے لے آتی ہوں. دونوں نے صفات باری تعالیٰ جن کا قرآن کریم میں صاف طور پر ذکر آیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی وغیرہ کی نفی کی، اور ایسی تمام آیات اور احادیث کی تعویلیں کیں، یعنی ان کی عقلی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی. کہ جبکہ تقدیر کے معاملے میں جہمیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، انسان کو کوئی ایسی اختیار کی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ کرے. اور ایسی آیات اور احادیث جن میں انسان کو عمل کرنے کے احکام دیے گئے ان کی تعویلات تھیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے. بھئی تمہیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، جب کھانے کا وقت آتا ہے تب تو تم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو منہ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، معتزلہ فرقہ کیا تھا کہ وہ تقدیر کے معاملے میں انسان کو مختار مطلق سمجھتا تھا. یہ بھی غلط اپروچ ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک حد تک آزاد ہیں، ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن ہمارا یہ اختیار کسی بھی وقت سلب ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو سلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہم مطلق مختار نہیں ہیں. ٹھیک، تو اس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقائد کو سیدھی راہ پر رکھے. تو چوتھی صدی ہجری کے وسط میں تعلیمات وحی سے باغی اور بیزار عقل پرست صوفیہ نے بغداد میں ایک تنظیم اخوان الصفا کی بنیاد ڈالی، جس کے نزدیک تمام دینی اصلاحات یعنی نبوت، رسالت، ملائکہ، صلاۃ، زکوٰۃ، سیام، حج، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ کے دو معنی تھے، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی. اب یہ جو بات ہے نا، یہ ایک فلسفیانہ سی اپروچ آ رہی ہے نا جیسے. ٹھیک ہے، ظاہری معنی وہ تھے جو شریعت اسلامیہ میں وحی الہی کے مطابق تھے، اور باطنی معنی وہ تھے جو صوفیہ کی عقل نے خود وضع کیے تھے. صوفیہ کے نزدیک ظاہری معنی پر عمل کرنے والے مسلمان کا شمار جہلا میں ہوتا تھا، اور باطنی معنی پر عمل کرنے والوں کا شمار عقلاء میں ہوتا تھا. تعلیمات وحی سے سراسر انحراف کرنے والی باطنی تنظیم کا یہ فتنہ آج بھی دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی آگے ایک آدھی اور مثال بھی دی ہوئی ہے. تو
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل ایکچولی ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ اس دنیا میں جنت اور جہنم کی تفصیلات واقعی ناقابل فہم ہیں اور عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس کا انکار کر دینے کے لیے کافی ہے؟ چلیں آئیے سائنس اور عقل کی روشنی میں ہی اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حیات دانوں کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، ایک نہیں بلکہ دو طرح کی، ایک اپنے محور کے گرد اور دوسری سورج کے گرد۔ اچھا، ایک اور بات جو ہمیں پہلے پتہ چلی، جو محور کے گرد گردش کر رہا ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ سورج کی جسامت زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑی ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے 400 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور سورج ہے جو ہمیں روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے، اس کا نام الفا کنتورس ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے باہر ایک ستارے کا نام قلب اقرب ہے جس کا قطر 28 کروڑ 30 لاکھ میل دریافت کیا گیا ہے۔ اب ان حقائق پر غور کیجئے، یہ ہمیں سائنس بتاتے ہیں نا تو ہم ان کو حقائق کہتے ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کو مان جاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان لانا ہی ہے نا۔ تو غور فرمائیے کہ کیا اب ذرا یہ جو حقائق ہم مانتے ہیں اس کو ان پر غور فرمائیں، کیا یہ زمین واقعی حرکت کرتی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ مسلسل گردش میں لگتی ہے ہمیں؟ بظاہر تو یہ ہمیں ساکن نظر آتی ہے مکمل طور پر، اور جب اس کی ایکچوئل تھوڑی بہت حرکت ہوتی ہے یعنی زلزلہ آتا ہے تو وہ زمین کو لرزار دینے اور خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا جھٹکا پڑتا ہے اور وہ زلزلہ آتا ہے تو ہم سہم جاتے ہیں۔ تو کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ دو طرح کی مسلسل حرکت کر رہی ہے؟ اچھا، پھر دیکھیں کیا سورج واقعی ہمیں ساکن محسوس ہوتا ہے؟ ہر انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی سورج زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑا نظر آتا ہے؟ ہر آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ سورج ہمیں زمین سے فقط 9 یا 10 میٹر کی ایک چھوٹی سی ٹکیا دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کیا انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی سے باہر خربوں کلومیٹر دور کوئی دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری زمین اور سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑے ہیں؟ یہ ساری باتیں نہ صرف مشاہدے کے برعکس ہیں بلکہ عقل میں آنے والی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان تمام باتوں کو محض اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ حیات دانوں نے تحقیق اور تجربے کے بعد ان کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے عقل میں نہ آنے پر اس کا انکار کر دینے کا اصول سراسر غلط اور باطل ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کے وجود اور جنت اور جہنم کی تفصیلات کا محض عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کرنا سراسر باطل اور غلط نظریہ ہے جو محض شیطانی فریب اور دھوکہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے کلیات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم نہ صرف اپنی کم